السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 159 159 عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البرکۃ مع اکابرکم۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، بزرگوں کے ساتھ ہے۔ لفظی وضاحت، ان ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا، البرکۃ برکت، مع ساتھ، اکابرکم تمہارے بڑوں کے ہے، یعنی برکت بڑوں کے ساتھ ہے، بڑوں کی صحبت میں ہے، بڑوں کی مجلس میں ہے۔ برکت کا لفظ خیر، بھلائی اور اچھی چیز کے وافر مقدار میں ہونے کا نام ہے، نشو و نما کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی کسی خیر کا بڑھنا۔ برکت خالصتاً ایک اسلامی ٹرم ہے، اسلامی اصطلاح ہے، جس کا تعلق صرف کسی چیز کی مادی کیفیت میں اضافے کا نام نہیں، یعنی اس کا تعلق کسی چیز کی مادی بڑھوتری، یعنی مادی اعتبار سے کسی چیز کے زیادہ ہونے کا نام برکت نہیں، بلکہ برکت اس چیز کے اندر پائی جانے والی خیر اور بھلائی میں اضافے کا نام ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اپنے مادی وجود میں بڑھے، لیکن زیادہ تر اس کا معنی کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ کسی چیز کے اندر پائی جانے والی خیر اور بھلائی میں اضافہ، اس کی نشو و نما ہونا، اس کی کثرت ہونا، غیر محسوس طریقے سے کسی چیز سے فائدہ پہنچنا۔ تو بڑوں کی جو عزت اور بڑوں کا جو ادب ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر کے اعتبار سے بڑے، علم کے اعتبار سے بڑے اور درجے یا رتبے کے اعتبار سے بڑے لوگوں کا ذکر آتا ہے۔ اور یہاں پر اکابر کی جب بات آئی تو اکابر کبیر کی جمع ہے، تو ان تمام چیزوں میں جو بڑا ہو، یعنی علم میں، عمر میں یا مرتبے میں، تینوں چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی، کسی کے اندر دو چیزیں بھی ہو سکتی اور کسی میں صرف ایک بھی ہو سکتی، لیکن خاص طور پر عمر میں بڑا ہونا، یعنی یہاں پر اکابر کے ساتھ ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ یہاں بڑا ہونے سے مراد کیا ہے، لیکن جیسے دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑائی کئی اعتبار سے ہوتی، اور یہ بات سمجھ میں آنے والی۔ مثلا اگر حدیث نمبر 157 کو ساتھ لے کر چلے کہ کسی بوڑھے انسان کی عزت کرنا اور حامل قرآن کی عزت کرنا اور منصف بادشاہ کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے ہم معنی ہے، تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ پھر بڑے کون ہوں گے کہ اگر عمر میں کوئی بڑا ہے۔ اب اگر عمر میں کوئی بڑا ہے تو اس کے وجود سے برکت کیسے ہو سکتی، یا اس کی ذات سے یا اس کی صحبت سے برکت کیسے حاصل ہو سکتی؟ اس کے عمر کے جو تجربات ہیں، ان کی روشنی میں جو کچھ وہ بتاتا ہے یا کہتا ہے، اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مالی طور پر یا مادی طور پر آپ کو فائدہ نہ دے، لیکن جس چیز میں انہوں نے زندگی بسر کی ہوتی ہے اور جو تجربہ انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے، اس تجربے کی روشنی میں ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی، ان کی چھوٹی چھوٹی نصیحتیں بھی، ان کا کسی چیز کو اپروو یا ڈس اپروو کرنا، یہ بسا اوقات انسان کو دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے نقصانات سے بچا لیتا ہے۔ بعض اوقات آپ ایک کام کرنے جا رہے تھے، مثلاً ایک انسان نوجوان ہو سکتا ہے، بہت سمجھدار ہو سکتا ہے یا بہت پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس تجربہ نہیں ہے۔ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ اور بعض اوقات رسک لینے کا بھی ایک شوق ہوتا ہے، اور بہت آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں اور جلدی چیزیں کرنا چاہتے ہیں اور فوری ریزلٹس چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے تجربے کی روشنی میں انہیں بر وقت مناسب اقدام کی طرف لے جاتے ہیں، یا اچھے مشورے دیتے ہیں، یا بعض کاموں کے کرنے سے روکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں چھوٹوں کے لیے فائدہ مند ہوتی۔
اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کسی بڑے کے وجود سے؟ بڑوں کی جو دعائیں ہیں، ان کی جو غیر مشروط بعض اوقات خیر خواہی ہوتی، وہ خاص طور پر انسان کے لیے بہت فائدہ مند. مثلا اگر کسی گھر میں ماں باپ ہیں، یعنی آپ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں یا ماں باپ آپ کے زندہ ہیں، بھلے ساتھ نہ بھی رہتے ہوں، تو ان بڑوں کا سایہ سر پہ ہونا، ان بڑوں کا وجود اور ان کی دعائیں انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی. اور یہ حقیقت ہے کہ دعائیں اپنے اندر بہت اثر رکھتی ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہوتی، دعا ہر حال میں فائدہ دیتی. اور پھر ان کی دعائیں بہت سنسیئر اور بہت دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہوتی. اور بڑوں کا عمل چھوٹوں کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے، ایک رول ماڈل ہوتا ہے. بہت سی چیزیں آپ کتابوں سے پڑھ کر نہیں سیکھ سکتے، اور بعض اوقات پڑھتے بھی ہیں تو سمجھ غلط آتی. ایسی صورت میں بڑوں کا وجود ایک نعمت ہوتا ہے. آپ ان کے عمل سے، ان کے طریقوں سے، ان کے عملی رویوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں جو آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملتا. ان کی زندگی بھر کے تجربات. اس میں آپ دیکھیے کہ مثلا نوجوان لڑکیاں جب ینگ مدرز ہوتی ہیں، نئی نئی ماں بنتی ہیں، بچے پالنے ہوتے ہیں، تو ان کو بڑوں کی سرپرستی کس قدر فائدہ دیتی ہے. آپ سب جو اس تجربے سے گزرے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ وہ ان کے لیے کتنی سہولت اور کتنا فائدہ تھا. اور ہاسپٹل سے یا میڈیکل کیئر سے آپ کو کتابیں بھی ملی، لٹریچر بھی ملا، بہت سے لوگوں نے بہت کچھ پڑھا. لیکن وہ چند باتیں جو بڑوں نے بر موقع بر وقت بوقت ضرورت آپ کو بتائیں، وہ کہیں زیادہ مفید، فائدہ مند اور آسان تھی جو آپ نے کتابوں میں پڑھی. اور بعض کتابوں میں پڑھ کے وہ کچھ کرنا بھی نہیں آتا، ایک ہی کام آپ سیدھے کرنے کی بجائے الٹا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں ہوتا. تو جس چیز کو آپ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے. ان کی زندگی کی جو کہانیاں ہیں اور ان کے جو تجربات ہیں اور ان کا اپنا ایک جو نقطہ نظر ہے، اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. بڑوں کے وجود سے ایک ہسٹری بھی بنتی ہے، ایک خاندان کی تاریخ بنتی ہے، اور وہ آپ کو آپ کا پاسٹ اور آپ کی اوریجن بھولنے نہیں دیتے. وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں کہ تم کہاں سے ہو، تمہارے باپ دادا کیا تھے، کون تھے، خاندان کیا تھا، روایات کیا تھی. اور ان چیزوں کے ساتھ ایک ایسوسیشن انسان کو انسان بناتی. بڑوں کے وجود سے خود اعتمادی ہوتی، ایک ڈسپلن بھی رہتا ہے. جب کوئی بڑا بتانے والا نہیں ہوتا، یہ سر پہ نہیں ہوتا، تو انسان اپنی منمانی میں بہت کچھ نقصان بھی کرتا ہے. جب کوئی بڑوں کی عزت کرتا ہے اور بچے اس کو عزت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، احترام دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ کو اپنے بچوں کو اپنی عزت کرانے کے لیے بہت لمبے لیکچر نہیں دینے پڑتے. وہ ایک رویہ اور عمل ہی کافی ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ بڑوں کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے، بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر سوائے اس کے کہ وہ بوڑھا ہے. بعض بوڑھے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو پریشانی کا بھی باعث بن جاتے ہیں، ان کے اندر بظاہر کوئی خیر بھلائی برکت نظر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص کسی کی عزت صرف اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کریں گے. یعنی اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. دنیا میں جب کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی اور وہ سوچتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں ہی اس کو اس کی اولاد کی شکل میں یا اوروں کی شکل میں اسے دکھا دیتا ہے، اور اس وقت انسان ریگریٹ کرتا ہے کاش میں اپنی جوانی میں اور اپنے وقت میں ایسا نہ کرتا. یہ حدیث آپ نے پڑھی ریاض الصالحین میں؟ یہ حدیث ریاض الصالحین میں ہے. تو برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. بڑوں کی وجہ سے آپ باقی خاندان سے بھی جڑے رہتے. جب گھر کے بڑے چلے جاتے ہیں، مثلا ماں باپ ہوتے ہیں تو بہن بھائی آپس میں ملتے رہتے، ان کی وجہ سے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ سب کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، جوڑتے ہیں. لیکن جب وہ نہیں رہتے تو پھر ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، اور اس طرح خاندان بعض اوقات بکھر جاتے ہیں. آپ میں سے اکثر نے محسوس کیا ہوگا کہ جب تک ماں زندہ تھی یا باپ زندہ تھا تو سب ملتے رہے. تو یہ بھی ایک جو صلہ رحمی ہے یا رشتہ داروں کا باہمی تعلق ہے، اور اس کی اپنی ایک تسکین ہوتی. یعنی انسان کی بہت سی ضروریات ہوتی، صرف کھانا پینا نہیں ہے انسان کی ضرورت، صرف اچھا گھر ہی انسان کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی ضروریات میں سے ایک پروٹیکشن اور ایک ایموشنل سیٹسفیکشن اور ایک دوسرے سے جو انس حاصل کرتا ہے انسان،
وہ بھی انسان کی ضرورت ہے، اور وہ انسانوں کے انسانوں سے ملاقات اور ان کے قریب جانے سے ہی اس کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ ممکن ہوتا ہے بزرگوں کے وجود سے۔ بڑے بعض اوقات پرابلم سالونگ میں بھی بہت مددگار ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو بعض اوقات ہسبینڈ وائف میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ مشکل ہوتی۔ اب جو بڑے ہوتے ہیں انہیں زندگی کا ایک تجربہ ہوتا ہے، وہ اس کیفیت سے گزر چکے ہوتے، تو بسا اوقات بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں۔ وہ ادھر سے بیٹے کو سمجھائیں گے، ادھر سے بہو کو سمجھائیں گے، ادھر سے بیٹی کو سمجھائیں گے، ادھر سے داماد کو سمجھائیں گے، تو اس سے خاندان بنتے۔ جب سے لوگ بہت انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ طلاق کا ریشو بھی بڑھ گیا، کیونکہ کوئی بیچ میں پڑھ کے صلح صفائی کرانے والا ہے ہی نہیں، کوئی سمجھانے والا ہے ہی نہیں، ہر ایک اپنی منمانی اور اپنی مرضی کر رہا ہے۔ تو بہرحال اتنا بھی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور ہمیں اس پر یقین ہے کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بڑوں میں عمر کے بعد کسی علم والے کا بڑا ہونا، تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ سے زیادہ کوئی جاننے والا موجود ہوتا ہے تو آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں غلطی کروں گا تو مجھے پکڑ لے گا، وہ مجھے بتائے گا، اور آپ بے فکر ہوتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ صرف کتابوں سے علم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ استاد موجود نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ جس معاشرے کے اندر بوڑھوں کی یا بڑوں کی عزت نہیں رہی تو لوگ اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے اور اپنے بڑے ہونے کو ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتے، اور عزت کا معیار چونکہ جوان ہونے میں ہی ہے لہٰذا وہ کبھی بوڑھے نظر نہیں آنا چاہتے، اور بوڑھا ہونا انہیں ایک کمپلیکس میں مبتلا کر دیتا ہے، جبکہ اسلام کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے کہ جب سارا معاشرہ ان کو کیئر دے گا، محبت دے گا، توجہ دے گا، چاہے آپ کے اپنے ماں باپ ہیں، اپنے دادا دادی یا کسی اور کے ہیں، کیونکہ یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ صرف اس کو عزت دو جو تمہارے خاندان میں سے بڑا ہے، اور اگر کوئی ہمسائے میں بڑا ہے یا بزرگ ہے تو وہ بڑا نہیں ہے، کوئی بھی بڑا ہو، کیونکہ ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی کہ کوئی شخص اگر کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اس میں کوئی بھی بوڑھا شخص ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ زندگی کے مختلف مرحلے بچے اپنے سامنے جب دیکھتے ہیں تو اس سے ان کے تجربات میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرے دادا فوت ہوئے تھے تو وہ زندگی کا میرا پہلا صدمہ تھا، اور اس وقت پہلی دفعہ میں نے ایک شخص کو مرتے ہوئے دیکھا، صرف 12 سال کی تھی اس وقت، اور قبرستان دیکھا اور وہ جنازہ اور لوگوں کا گھر میں جمع ہونا اور وہ ساری کیفیت وہ دل سے کبھی جاتی نہیں۔ پہلا ڈائریکٹ ایکسپیرینس تھا موت کے ساتھ۔ کسی کے گھر میں سن لینا کہ آپ فلاں فوت ہو گئے، یہاں بیٹھ کے آپ سن لیتے ہیں باپ فوت ہو گئے، دادا ہو گئے، دادی ہو گئے، وہ اثر نہیں ہوتا جو آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کے خون کے رشتے آپ سے بچھڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں انسان کی تربیت اور انسان کے تزکیے میں فائدہ مند ہوتی ہیں، مددگار ہوتی ہیں۔ بڑے لوگ عام طور پر زندگی کے باقی دھندوں سے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں، تو جب آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ اچھا تہجد پڑھ رہے ہیں، بڑھاپے کے باوجود نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ایک خاموش تبلیغ ہو رہی ہوتی کہ وہ صبح سویرے گھر میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اٹھ کے وہ ایک گھر کی رونق بحال ہوئی بھی ہوتی ہے، ورنہ عام طور پر تو کیا ہے کہ باقی نسلیں تو سوئی رہی، تو وہ جو ایک گھر میں چہل پہل اور ایک روشنی اور ایک خوبصورتی اور ایک زندگی کا احساس جو ہے وہ سارے ڈپریشن ختم کر دیتا ہے۔ بڑوں کی محبت بے لوث محبت ہوتی ہے، کنڈیشنل نہیں ہوتی کہ اچھا اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تم سے محبت کریں گے، اور اگر تم ہمیں یہ دو گے تو پھر ہم تمہارے لیے دعا کریں گے، نہیں، وہ ایک خاص قسم کی محبت ہوتی ہے جو بغیر کسی شرط اور معاوضے کے اور فائدے کے انسان کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان بڑوں کی برکت سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب اس کے اندر قربانی اور صبر ہو، کیونکہ کسی بھی خیر کو پانے کے لیے انسان کو تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی۔ Dear Ustaza, Assalamu alaikum. After reading the hadith, the Prophet ﷺ said, glorifying Allah involves showing honor to a grey-haired Muslim and to one who can expound the Quran, but not to one who acts extravagantly regarding it or turns away from it, and showing honor to a just ruler. I was thinking that for us to actually truly honor the elderly, first and foremost we have to sacrifice our inner nafs and become a selfless entity. Honoring the elderly requires patience, kindness,
generosity, well-wishing, gratefulness. All of these noble qualities that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam had. For example, we might be doing a task in which we are fully involved, and then an elderly person calls us. That is a moment of test. When we get up and listen, we are actually sacrificing our personal task in responding to a more noble cause, honoring the elderly. As a person gets older, they are not active the way they used to be in their youth. So helping them with their tasks, listening to them, being around them sometimes requires patience and perseverance. This is a way for us to do our tazkiyah nafs. If we keep in mind that honoring the elderly is honoring Allah, then this makes it easy to bring about change in our amal for the better. We should also ask ourselves that if I was old, how would I want others to treat me? In class, when you asked us to imagine a society where everyone is respecting their elders, I was thinking that if every single person was doing that, then there would be so much khair and so much well-wishing amongst the people. The desire of preferring others over themselves would prevail. There would be so much peace just by doing this one deed. Subhanallah. May Allah give us the ability to honor our elders and to truly benefit from their knowledge. Ameen. ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی نیکی کمانے کے لیے اور کوئی بھی خیر پانے کے لیے انسان کو لازماً قربانی کرنا ہوتی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ عمر میں بڑے ہونے کی وجہ سے بھی انسان دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور پھر اگر کوئی علم میں ہم سے زیادہ ہو تو اس کا وجود بھی باعث برکت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص علمی اعتبار سے دوسروں سے زیادہ اسٹرانگ ہے تو خود اس کا وجود کسی جگہ پر بہت سی خرابیوں کو دور کرتا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ان کے آس پاس بیٹھنے والے لوگ صاحب قرآن ہوتے تھے، اور ایک موقع پر جب ایک شخص نے حضرت عمر کے ساتھ بدتمیزی کی اور حضرت عمر غصے میں آ گئے تو فوراً ان کی مجلس کے ایک شخص نے ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی اور عمر وہیں ٹھہر گئے. اسی طرح وَإِكْرَامِ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، منصف بادشاہ کی عزت. اب یہاں صرف سلطان نہیں، یعنی صرف کسی عہدے کے بنا پر ہی کسی کی عزت نہیں، بلکہ اس عہدے میں جب جسٹس ہو، اس میں جب انصاف ہو. اسی طرح جب اکابر کی بات ہوتی ہے تو اس کو بھی جنرلائز نہیں کیا جائے گا، اس سینس میں کہ مثلاً بعض گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں لیکن کوئی ان کی تربیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بعض اوقات انتہائی بد زبانی بھی کرتے ہیں یا گالی گلوچ کرتے ہیں، یا یہ کہ اب تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض بزرگوں کا اور کچھ کام نہیں سوائے اس کے کہ ٹی وی دیکھتے رہے سارا دن، اور وہ چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیتے ہیں ٹی وی دیکھنے کے لیے. اب بعض مائیں جو ہیں وہ بچوں کی تربیت مختلف طرح کرنا چاہتی ہیں، لیکن گھر میں بزرگ جو ہیں وہ بالکل ہی کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں، تو ایسا گھر بھی فتنے فساد کا نمونہ بن جاتا ہے. تو برکت اسی جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، حدود اللہ کا پاس رکھا جاتا ہے. جہاں پر اللہ کی نافرمانی کے کام شروع ہو جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کیسے برکت ہو سکتی؟ جس گھر میں ہر وقت میوزک کی آوازیں اٹھتی رہیں، چیخ پکار ہوتی رہے، شور ہنگامہ ہوتا رہے، بد زبانی ہوتی رہے، تو وہاں برکت کیا ہوگی؟ تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اچھا اخلاق اور اچھے طور طریقے انسان کے لیے خیر لاتے. اگلی حدیث، عن نافع ان عبد اللہ بن عمر حدثه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی فی المنام اتسوق بسواک فجذبني رجلان احدهما اکبر من الاخر فناولت السواک الاصغر منهما فقیل لی کبر فدفعته الى الاکبر. رواہ مسلم کتاب الزہد. نافع رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، پس میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا. میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو مجھے کہا گیا بڑے کو دیں، تو میں نے بڑے کو دے دی. لفظی وضاحت، ان نافع، نافع سے روایت ہے، ان عبداللہ ابن عمر، کہ عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں رضی اللہ عنہ نے، حدثہ، ان سے حدیث بیان کی،
ان رسول اللہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا ارانی میں نے دیکھا اپنے آپ کو فی المنام خواب میں اتصوق کہ میں مسواک کر رہا بسواکن ایک مسواک کے ساتھ فجذبنی رجلانی تو آئے میرے پاس دو مرد. جذبنی کا مطلب جذب کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ نہیں مجھے دو لوگوں نے جذب کر لیا، یعنی میرے پاس آئے اور متوجہ کیا، بات کی مجھ سے. احدہما اکبر ان میں سے ایک بڑا تھا، من الآخر دوسرے سے. فناولت تو میں نے پکڑائی دی، السواک کا مسواک، الاصغر چھوٹے والے کو، منہما ان دونوں میں سے. فقیل لی تو مجھ سے کہا گیا کبر بڑے کو دو. فدفعتہ الی الاکبر تو میں نے اس کو بڑے کو دے دیا. رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دینے دلانے میں اور معاملہ کرنے میں بڑے کو چھوٹے پر فوقیت دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو جب دفن کرنا شروع کیا تو ایک ایک قبر میں دو دو لوگوں کو دفن کر رہے تھے، اور جب دو لوگ آپ کے پاس لائے جاتے تو آپ پوچھتے کہ ان دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے، اور جس کو زیادہ یاد ہوتا اسے پہلے لحد میں اتارتے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ علم میں بڑے کو اہمیت دی جاتی چھوٹے پر. یعنی مثلاً اگر دو لوگ ہیں، ایک علم میں بڑا اور ایک عمر میں بڑا ہے، تو بھی اہمیت کس کو دی جائے گی؟ جو علم میں بڑا ہو. پھر اسی طرح لوگوں کی امامت کے اعتبار سے بھی کیا کہا گیا؟ آپ نے کیا حکم دیا کہ کس کو امام بنایا جائے؟ جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہو. اگر اس میں سب برابر ہوں تو جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہو. اگر اس میں سب برابر ہوں تو جس نے ہجرت پہلے کی ہو. تو یہ مرتبے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مرتب کیے، خود ہمیں بتائیں. اور آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے. ان اللہ عز وجل ادبنی فاحسن تأدیبی، کہ اللہ نے مجھے ادب سکھایا اور بہت اچھا سکھایا. اور اس سکھانے کا طریقہ کیا تھا؟ عملی مثال سے سکھایا. کہ دو لوگ آپ کے پاس خواب میں آئے، نہیں آپ نے خواب میں دیکھا کہ اس طرح آپ مسواک کر رہے ہیں، دو لوگ آئے اور آپ نے چاہا کہ وہ جو آپ کے پاس ہے اس وقت وہ ان کو دیں، اور جب آپ دینے لگے تو آپ چھوٹے کو دینے لگے تو کہا گیا کہ نہیں بڑے کو دیں. تو یہ ادب سکھانے کا ایک طریقہ ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی جب معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر ایک انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو دوسرا شخص اس کو بتاتا ہے. اور یہ کون بتاتا ہے؟ عام طور پر یا اہل علم بتاتے ہیں، یا مائیں بتاتی ہیں، یا بڑے بتاتے ہیں. مثلا بچہ کچھ لے رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، دوسرے لوگ عام طور پر بچوں کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ یا تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کی شرارتیں دیکھ کے، بالکل غافل ہو جاتے ہیں کہ کرنے دو، کون سے ہمارے بچے. لیکن اگر آپ کے اپنے بچے ہوں یا کسی رشتہ دار کے بچے ہوں تو آپ غافل نہیں رہ سکتے، آپ اگنور نہیں کر سکتے. آپ فوراً انٹرپٹ کرتے کہ دیکھو ایسا نہیں کرو. سامنے ہو، فون پر ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ ان کو چھوڑتے نہیں. ساری زندگی تمیز سکھاتے رہتے. بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، جوان بھی ہو جاتے ہیں، شادی شدہ بھی ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ اپنا یہ فریضہ نہیں بھولتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں کہاں سے رہنمائی ملی؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. لہذا آپ اخلاق میں عظیم ترین تھے، بہترین ادب کے مالک، اور آپ کی سنت اور آپ کے طریقوں میں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے. اور اس حدیث کو بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ نے اپنا یہ خواب کیوں بیان کیا؟ تاکہ ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہو. ہم سیکھیں کہ اگر ہمیں بھی کسی موقع پر کسی کو کچھ دینا ہو تو آغاز بڑے سے کریں. ایک اور موقع پر جب 3 لوگ عبد الرحمن بن سہل، ہویسہ اور محیصہ بن ابن مسعود جو تھے، وہ تینوں لوگ آئے اور کسی مقدمے کی بات آپ سے کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبد الرحمن جو ان میں سے عمر میں سب سے چھوٹے تھے، انہوں نے بات شروع کی. آپ نے 2 مرتبہ دوہرا کے فرمایا کہ بڑا بات کرے، بڑا بات کرے. اگلی حدیث ہے ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ. یہاں پر قوم لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں قوم ہے. رواہ ابن ماجہ کتاب الادب.
سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار آدمی آئے تو اس کی عزت کرو۔ اس میں کون بڑا مراد ہے؟ مرتبے کے اعتبار سے بڑا شخص۔ لفظی وضاحت دیکھیے، ان ابن عمر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا جب اتاکم آئے تمہارے پاس، کریم عزت والا، قوم کسی قوم کا، کسی قوم کا معزز شخص آئے، فاکرموہ تو اس کی عزت کرو، یعنی جو اپنی قوم میں، اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں معزز ہے، تم بھی اس کی عزت کرو، تم بھی اس کو عزت دو۔ کیوں؟ جب آپ لوگ قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو اس وقت ایک بات جو میں کئی دفعہ دہراتی تھی کہ اعمال کے بھی درجے ہیں اور مختلف کاموں کے بھی درجے ہیں اور انسانوں کے بھی درجے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 انگلیاں برابر کی نہیں پیدا کی، عقل کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے انسانوں میں فرق رکھا ہے، کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا۔ اصل بڑا وہ ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہے۔ لیکن بہرحال دنیا میں مختلف اعتبارات سے بڑے چھوٹے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح ہر خاندان میں، ہر قبیلے میں، قوم میں، ملک میں، علاقے میں، ادارے میں بڑے اور چھوٹے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اسی سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اور کسی بھی قوم کی کامیابی کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ ہر صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت کے مطابق مقام اور درجہ دے، اس کے ساتھ سلوک کرے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صرف اپنے بڑوں ہی کی عزت نہیں کرنا، بلکہ ہر بڑے کی عزت کرنا ہے، ہاں وہ ہمارا بڑا نہ بھی ہو، اگر کوئی شخص کسی اور قوم میں سے بڑا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سربراہان مملکت ایک ملک سے دوسرے ملک کسی دورے پر جاتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو مختلف نشان دیے جاتے ہیں، یا ان کا خاص طور پر استقبال کیا جاتا ہے، یا ان کو اس کے مرتبے کے مطابق، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ درجے ہوتے ہیں۔ جب ٹاپ سے کوئی شخص جاتا ہے تو اس کا اور طرح سے پروٹوکول ہوتا ہے، جب اس سے چھوٹا۔ تو یہ دنیا کی ہر سوسائٹی میں پایا جاتا ہے۔ جاہلی دور میں بھی ایسا ہی تھا، قبیلوں کے سردار ہوا کرتے تھے، اور آج کے دور میں بھی۔ اور دنیا کا نظام ایسے ہو نہیں سکتا کہ بہت سے لوگ ایک جیسے برابر ہو جائیں، کسی نہ کسی اعتبار سے بڑا چھوٹا، اور بعض اوقات صرف ایک انتظامی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اس ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہیرارکی ہوتی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو تلقین کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی عزت والا شخص آئے تم اس کو عزت دو، کیونکہ اگر عزت نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ اس پوری قوم سے دشمنی مول لو گے۔ دیکھیں نا، مثلاً ہر شخص اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، اگر کوئی آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہے تو کیا ہوگا؟ یعنی کوئی بے غیرت شخص ہی ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ کو کچھ کہا جائے اور وہ خاموش رہے اور اس کو وہ اہمیت نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہر عقل مند شخص کیا چاہتا ہے کہ جس کو وہ عزت دیتا ہے اس کو باقی بھی عزت دے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگوں کے درمیان صرف بڑوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے رہنما کو، ہمارے استاد کو، ہمارے بزرگ کو، ہمارے پیر کو، مرشد کو، فلاں کو تم نے برا کیوں کہا؟ یعنی صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں، دینی اعتبار سے بھی عموماً بہت سے فرقے، وہ پھر غلوب ہو جاتا ہے نا، بہت سے فرقے اور بہت سی جماعتیں اسی وجہ سے آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں کہ ان کے بیچ میں اور کوئی وجہ نہیں ہوتی، صرف بڑوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ ایسے میں عقل مند لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے بڑوں کو نہیں بلکہ سب بڑوں کو عزت دیتے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کی منزلت یعنی ان کے مقام کے مطابق اہمیت دو، ان کو ان کے مقام پر اتارو۔ انزل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نازل کرو، یعنی بٹھاؤ۔ مثلا اگر آپ سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اس میں بڑے بھی ہوں گے، اس میں بچے بھی ہوں گے، اس میں چھوٹے بھی، ہر ایج کے لوگ ہوں گے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بچوں کو ایک ایسی جگہ پر بٹھا دیں جو کسی بزرگ کے بیٹھنے کی ہو، لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے اندر اس بات کا اہتمام نہیں ہوتا،
اور بچوں کو بھی کوئی تمیز نہیں ہوتی، وہ جا کے کہیں بھی چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے عمر میں جو بڑے ہو جاتے ہیں وہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے مثلا، یا مخصوص قسم کی کرسی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. اب کسی مجلس میں اگر کرسیاں بھی رکھی ہوئی اور نیچے بیٹھنے کا بھی انتظام کیا ہوا تو بعض اوقات جو نوجوان لوگ ہیں وہ کرسیوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور بوڑھے لوگ جو ہیں وہ کھڑے دیکھتے رہتے ہیں، یا ان کو اپنی ضرورت کے مطابق جگہ نہیں ملتی. تو یہ انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے. تو خواہ کوئی آپ کے گھر میں آ رہا ہو یا کسی اور ایسی جگہ پر جس کے آپ ذمہ دار ہوں، تو وہاں لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق بٹھائیں. اسی طرح جیسے فرنٹ سیٹ پہ کس کو بٹھانا ہے، اب ہوتا ہے نا جیسے گیدرنگ ہوتی ہے، کوئی شادی کی مجلس ہے یا کوئی سیمینار ہے یا کوئی کانفرنس ہے، تو اس میں عموماً کس کو کہاں بٹھایا جاتا ہے؟ ڈگنیٹریز کہاں ہوتے ہیں؟ مخصوص جگہوں پر ہوتے ہیں، فرنٹ پر ہوتے ہیں. وی آئی پیز کے لیے مخصوص جگہ ہوتی ہیں، اور یہ ہر کلچر کا حصہ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو اس کی حیثیت کے مطابق اتارو سے مراد یہ ہے کہ اس کو ٹھکانہ دو. ایسا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مثلاً اگر کسی قوم کا بڑا یا کسی گھر کا یا سربراہ یا کسی خاندان کا بڑا یا کسی ادارے کا بڑا اگر کوئی آتا ہے اور اس کو سب کے ساتھ ہی اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کسی بچے کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب لوگوں کی ان کے رتبوں کے مطابق عزت نہیں کی جاتی تو ایک بگاڑ اور فساد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے. جب صحیح جگہ پر صحیح آدمی ہوگا اور صحیح طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا تو ہی آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. جب آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص عمر میں، تجربے میں، علم میں آپ سے بڑا ہے، اور پھر آپ اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو آپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں یا اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت یا قدر یا خیر خواہی نہیں رہے گی. قدرتی بات ہے. یہ الگ بات ہے کوئی معاف کر بھی دے، کوئی درگزر کر دے، اگنور کر دے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن با ادب با نصیب، جو ایسے مقامات پر بڑوں کی عزت اور احترام کرتے ہیں وہی ان سے دعائیں لینے کے قابل ہوتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ جو اللہ کے پیغمبر تھے، جب خضر سے انہوں نے ملاقات کی اور خضر ان سے علم میں زیادہ تھے، تو پیغمبر ہوتے ہوئے ان کا معاملہ خضر کے ساتھ کیا تھا؟ کس قدر تواضع اور کس قدر با ادب معاملہ تھا. معافی بھی مانگتے ہیں اور ان سے اجازت بھی لیتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، یعنی سوال کرنے کے انداز میں اور پھر ان کی پسند کے خلاف کام ہونے میں. کتنی خوبصورت مثال ہے قرآن مجید کی. اس سے بہتر کیا اگزامپل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر ہم صحابہ کرام کی مثال بھی دیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ تو صحابی تھے نا، تو ان کے سامنے تو اتنے بڑے اللہ کے پیغمبر تھے تو وہ پیغمبر کی عزت کر رہے تھے. تو گویا صحابہ کا عزت کرنا صرف پیغمبر کی عزت کرنے کی وجہ سے تھا. تو ہم اپنے بڑوں کے ساتھ جیسے بھی چاہیں کریں؟ نہیں. موسیٰ علیہ السلام تو خود پیغمبر تھے، پیغمبر ہوتے ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. پیغمبروں میں ان کے جو ٹاپ کے 5 ہیں ان میں ان کا نام ہے. پیغمبر ہوتے ہوئے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ فلاں شخص سے سیکھ کر آؤ، تو ان کا پورا طرز عمل ایک بہترین مثال ہے ادب اور احترام کی. پھر اسی طرح ام ایمن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی اور ان کی والدہ کی وفات کے بعد ان کو لک آفٹر کیا اور ان کو مدینہ سے لے کر آئیں واپس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. حالانکہ وہ کوئی بہت عالم فاضل خاتون نہیں تھی. کیوں جاتے تھے ان کے پاس؟ ماں کے برابر تھی. ماں کے بعد انہوں نے ماں کا رول پلے کیا، تو آپ خاص اہتمام کے ساتھ ان سے ملتے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو اس کے بعد حضرت ابو بکر نے خاص طور پر حضرت عمر سے کہا، آؤ ہم بھی ام ایمن کی اسی طرح زیارت کرنے کے لیے جائیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے. حضرت عمر کا حضرت خولہ کو راستے میں دیکھ کر ان کے روکنے پر اتنی دیر رک جانا کس وجہ سے تھا؟ کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کو اللہ نے عزت بخشی تھی، جن کی فریاد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی اتاری.
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. یہ ہے عقل مند ہونے کی علامت. ہمارے ہاں عقل مند ہونا کیا ہے؟ کس چیز کو عقل مندی اور سمجھداری سمجھا جاتا ہے؟ یہ بات بہت اہم ہے کہ بسا اوقات کچھ لوگ جو بہت سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، ہر چیز میں اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں، وہ کھل کے دوسرے کو عزت نہیں دیتے، آگے نہیں بڑھتے، سلام نہیں کرتے، کسی کو اہمیت نہیں دیتے. ان کے دل میں خوف کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو عزت دے دی تو شاید ہم چھوٹے ہو جائیں گے، یا ہماری عزت نہیں رہے گی، یا لوگ ہمیں کمزور سمجھ لیں گے. تو وہ دھونس جما کر بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسے کوئی کبھی بڑا نہیں بن سکتا. اصل عزت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتی ہے، لوگوں کی شکلوں پر نہیں. آپ اونچا بول کے اور دھونس کے ساتھ کسی کو بڑا بن کے دکھا دیں تو کوئی اس کو بڑا نہیں مانے گا. اصل عزت تواضع میں ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو جھک جائے اللہ کے لیے اللہ اسے بلندی دیتا ہے. مثلا بعض بڑے ایسے ہو سکتے جن سے آپ کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، یا جن کی آپ کے دل میں کوئی ایسی قدر نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کیوں جھکے ان کے سامنے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. یہ ہے تواضع للہ. کسی بوڑھے شخص کے سامنے آپ کیوں عزت کا معاملہ کریں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ بزرگوں کی عزت کرو، ان کا ادب کرو. تو اس لیے ہمیں کرنا ہے، خواہ وہ ہمیں دعا دیں یا بد دعا دیں. بعض بوڑھے بد دعائیں بھی دیتے ہیں، بات بات پہ بد دعائیں دینے لگتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے ہیں تو ہماری غلط باتیں بھی اللہ تعالیٰ مان لیں گے. یعنی ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں بعض اوقات. تو ایسی صورت میں وہ جو کچھ بھی کریں، ہمارے اوپر فرض کیا عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں، اپنا فرض ادا کریں، اللہ کی خاطر دوسرے کو وہ مقام دے جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے. یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے نا، کہ کوئی ہم سے پہلے پیدا ہو گیا، اب وہ عمر میں ہم سے بڑا ہے، اب ہم سے کہا جا رہا ہے تم چونکہ بعد میں دنیا میں آئے ہو لہٰذا اس کی عزت کرو. اب ہم کہتے ہیں نو، ہم یہاں اور یہاں سے اس سے بہتر ہے، ہم کیوں کریں؟ نہیں، اس لیے کرو کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ تم سے عمر میں بڑا ہو اور تم اسے عزت دو. تو من تواضع للہ، اللہ کا حکم سمجھ کے جو کرے گا رفعہ اللہ، اللہ اس کو عزت دے گا، اس کو بلندی عطا کرے گا. اور عزت دینا صرف سامنے عزت دینا نہیں ہوتا، یہ جھوٹی عزت ہوتی کہ سامنے آپ کسی کے بہت مؤدب بنے اور پیچھے آپ انتہائی بد زبانی کریں اس کے خلاف. اللہ تو سب دیکھتا ہے نا، اس کے لیے تو حاضر اور غائب برابر ہے. بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ سامنے بزرگوں کے بہت جھک کے ملیں گے، بڑے آداب کریں گے ان کو، لیکن بعد میں نقلیں تک اتاریں گے ان کے بولنے پہ، ان کے چلنے پہ. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے بوڑھوں کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں کہ یوں چلتے ہیں، یوں بات کرتے ہیں. یہ تو سراسر منافقت ہے نا. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے 2 چہرے ہوں گے، 2 چہروں والا. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کبھی آپ نے ایسے ڈیفارمڈ بچے دیکھے ہوں گے کہ جن کے 2 چہرے ہوں یا 2 سر ہوں اور باڈی ایک ہو، یا کبھی آپ نے تصویر کوئی دیکھی ہوگی. تصویر دیکھ کے بھی انسان ڈر اور سہم جاتا ہے. قیامت کے دن کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے واقعی 2 چہرے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں کچھ لوگوں سے ایک طرح ملتے تھے اور کچھ سے دوسری طرح، 2 رخاپن، یا یہ کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ. ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو بیوقوف بنا لیں گے، حالانکہ زیادہ دیر کوئی چھپ بھی نہیں سکتا. جو ایسا کرتے ہیں وہ پہچانے بھی جاتے ہیں، کھل ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے معاملہ. وہ خود کتنا بھی اپنے آپ کو کور کریں، کہیں نہ کہیں سے ڈسکلوز ہو جاتی ہیں باتیں. کیونکہ جب آپ دوسروں کے سامنے اس طرح کی کسی کی خرابی بیان کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو جس کے سامنے اس وقت آپ داد لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ بھی آپ ہی کو دھوکہ دے رہا ہو کہ ابھی آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہا اور پھر کہیں اور جا کے آپ کو بدنام کرے. جب آپ دوسرے کی خرابی کر رہے ہیں تو آپ کو کون چھوڑے گا؟ ویسے بھی اللہ کے یہاں مکافات کا عمل ہے، جو دوسرے کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ ہو کر رہتا ہے. ایسے لوگ قیامت کے دن جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے دور سے پہچانے جائیں گے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ کون تھا اور کیسا تھا. کوئی چیونٹیوں کی شکل میں اٹھے گا اور کوئی کسی حال میں، کوئی نیلا پیلا. قرآن مجید میں مختلف رنگوں کا بھی ذکر ملتا ہے، آنکھوں کے رنگ مختلف، چہرے سیاہ ہوں گے. تو اس لیے اصل ادب اور اصل اخلاق کیا ہے؟ جو ہر جگہ ہو، جو اللہ کے لیے ہو. کیونکہ جو کام اللہ کے لیے نہیں اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں.
کہ آپ سامنے تو سر جھکا لیں یا نگاہیں نیچی کر لیں اور نگاہیں نہ ملائیں. یہ بھی یاد رکھیے نگاہیں نہ ملانا بھی ایک اچھی عادت نہیں، وہ ایک کمپلیکس کی علامت ہوتی ہے. یعنی جب انسان کسی سے نگاہ نہیں ملاتا، نگاہ چراتا ہے، تو نگاہ چرانا کیا ثابت کرتا ہے، کیا ظاہر کرتا ہے؟ نگاہیں چرانا کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ کچھ چھپا رہے ہیں، آپ فیس نہیں کر پا رہے، یو آر گلٹی، آپ نے کچھ گڑبڑ کی ہوئی ہے. بچوں کو دیکھیں، کوئی شرارت کر لیں تو کہاں سے دکھتی؟ نگاہیں چرانے سے. نگاہ نہیں ملائیں گے. تو جو کمیونیکیشن میں نگاہیں چرانا یا دوسرے کو فیس نہ کرنا یا بات کرتے ہوئے ایک مصنوعی قسم کا احترام طاری کر لینا، یہ بھی اب نارمل رویہ ہوتا ہے. اور اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ کہ جب آپ کے دل میں نہیں ہوتا. جب آپ کے دل میں آپ بالکل ایک اطمینان کے ساتھ نیچرل وے میں دوسرے سے بات کرتے ہیں، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، یہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. اگلی حدیث ہے ان انس قال لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك رواه الترمذی کتاب الادب. یہاں ترمذی کا ذال ہونا چاہیے، زائی نہیں ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب شخص صحابہ کے نزدیک کوئی نہ تھا. فرماتے ہیں اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے. لفظی وضاحت ان انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں لم یکن نہ تھا شخص کوئی شخص احب زیادہ محبوب الیہم ان کی طرف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قالا وہ کہتے ہیں یعنی انس، وکانو اور وہ تھے یعنی صحابہ، اذا رأوہ جب وہ دیکھتے آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لم یقوموا نہ وہ کھڑے ہوتے، یعنی آپ کی آمد پر اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے، لما واسطے اس کے جو یا اس سبب سے جو یعلمون وہ جانتے تھے، من کراہیتی ہی آپ کی ناپسندیدگی، کراہت، لذالک اس عمل کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے دوسروں کا کھڑا ہونا خاص طور پر استقبال کے لیے وہ پسند نہ تھا. مثلا صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہوتے تھے، علم حاصل کر رہے ہوتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں یا ویسے ان کے پاس آ رہے ہیں تو وہ اٹھنے نہیں دیتے تھے اپنے لیے، اور صحابہ کرام اٹھتے نہیں تھے بلکہ بیٹھے رہتے تھے، کیونکہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ خاص طور پر کوئی آپ کے لیے اٹھے. تعظیم میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ بات آہستہ کرنا، دوسرے کی سننا، پہلے اس کو موقع دینا، پہلے اس کو کچھ دینا، اس کی ملاقات کے لیے جانا، ادب احترام کی بہت سی چیزیں آپ نے پیچھے پڑی. انہی میں سے عام طور پر اجمیوں میں ادب احترام کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ وہ اپنے ملوک کے لیے، بادشاہوں کے لیے جب بھی وہ انٹر ہوں کھڑے ہو جائیں. لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ایسا نہیں پسند کرتے تھے، تو صحابہ کرام اٹھا نہیں کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کے دل میں آپ کی عزت نہ تھی، بہت عزت تھی، لیکن آپ کو یہ طریقہ پسند نہیں تھا، لہٰذا وہ آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات کا لحاظ رکھا کرتے تھے. اب کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی کے لیے اٹھ ہی نہیں سکتا؟ یا مثلاً ابھی کہ ماں باپ گھر میں آئے ہیں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ ہل جل کے تھوڑا سا احساس دلاتے ہیں کہ ہاں ہم نے نوٹس لیا ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، یا یہ کہ کسی بھی اور طرح اپنے جسر سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ دوسرے کو اہمیت دے رہے ہیں. تو ہمیں دوسری روایت میں ملتا ہے کہ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی طرف تشریف لاتی تو آپ کیا کیا کرتے تھے؟ خود کھڑے ہوتے تھے، اٹھ کر ملتے تھے. تو دو مواقع کا فرق کیوں ہے؟ نمبر ایک، آپ نے اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کی، عاجزی اور انکساری کی انتہائی مثال تھے آپ. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں موجود ہوتے تھے. اگر ہر نماز کے وقت مثلاً آپ مسجد میں داخل ہوئے اور لوگ جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں، اور کیونکہ آپ کے حجرے مبارک جو تھے وہ ساتھ ساتھ تھے اور آپ فریکوینٹلی اندر آتے اور جاتے بھی تھے، ایسی صورت میں
ہر دفعہ لوگ اگر اپنا کام کاج چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں تو اس میں لوگوں کے لیے ایک مشقت بھی تھی. دوسرا یہ کہ یہ جو کیسر و کسرا تھے ان کے طریقوں میں سے تھا اور ان کی مشابہت بھی تھی. تو آپ نے اپنے لیے کبھی بادشاہوں جیسے طریقے پسند نہیں کیے، لیکن نجی مجلسوں میں اپنے گھر کے اندر اپنے سے چھوٹی اپنی بیٹی کے لیے اس کی محبت میں وہاں وہ احترام نہیں تھا، وہاں کیا تھا؟ محبت اور پیار یا اہمیت دینا کسی کو، اس کے لیے آپ اٹھ کر ملتے. تو اصل میں ادب اور احترام کا تعلق زیادہ تر کس سے ہے؟ انسان کے دل سے. آغاز میں کیا کہا گیا تھا؟ ادب کا منبع کیا ہے؟ دل. یعنی دل سے اٹھتا ہے ادب اور احترام، اور جب دل سے اٹھتا ہے تو آپ کے سارے رویے میں جھلکتا ہے. وہ صرف کسی ایک خاص اسٹائل میں، صرف کسی کی آمد پر اٹھ کر کھڑے ہونے میں نہیں، صرف ایک جیسر میں نہیں، بلکہ ہر معاملے میں. ورنہ تو صرف اٹھ کے کھڑے ہونے کو اگر ایک سمبل بنا لیا جائے. آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ اسکولوں میں عموماً بچوں کو کیا سکھاتے ہیں کہ ٹیچر آئے تو کیا کرے؟ کھڑے ہو جائیں. اچھا، وہ بہت اہتمام سے کھڑے ہوتے، ایک دم سب کچھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے. اب ٹیچر جب جاتا ہے تو پیچھے سے کیا کرتے ہیں؟ کس ادب کا معاملہ ہوتا ہے؟ کون سا احترام دیا جاتا ہے؟ تو کیا ادب اسی چیز کا نام ہے کہ کسی کی آمد پر تو آپ کھڑے ہو جائیں اور ویسے اس کی خوب خبر لیں؟ یہ تو منافقت ہے نا. تو ادب اور احترام صرف کسی خاص طور طریقے کا نام نہیں، بلکہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جو عمل میں اور اخلاق میں جھلکتی ہے. اور اس کے پاس ادب بھی زیادہ ہوگا جس کی دین میں سمجھ زیادہ ہوگی، کیونکہ تفقہ فی الدین اس کا سورس ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.